محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا سبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے اس آیت پاک کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یاد کرو اس دن کو جب اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو الی النار، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ہم سب جی رہے ہیں۔ اس دنیا میں کئی طرح کے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ اور ناطہ ہے۔ آپ دنیا کے ہر تعلق کو دیکھیں، ہر رشتے کو دیکھیں، کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی ضرورت اور کسی نہ کسی مفاد پر وہ رشتہ ٹکا ہوا ہے۔ مالک اور مزدور ہے۔ مالک کو جہاں اپنی دکان چلانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے، فیکٹری چلانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے، وہیں پر مزدور کو اپنا گھر چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو مالک اور مزدور کا جو رشتہ ہے یہ ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کا رشتہ ہے، انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ اس رشتے کو بھی دیکھیں گے تو مرد کو اپنے گھر کو سنوارنے والی، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی ایک عورت چاہیے، تو وہیں عورت کو مرد کی صورت میں ایک محافظ اور اس کی زندگی کی ضرورت کو پوری کرنے والا چاہیے۔ تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک تعلق اور ایک غرض کی بنیاد پر ہے۔ باپ بیٹا ہے، باپ کو ایک بیٹے کی صورت میں ایک ایسا شخص چاہیے جو اس کی وراثت اور اس کی میراث کا نگہبان ہو، تو وہیں بیٹے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کی زندگی کو کامیاب کرے۔ تو دنیا کے جو تعلقات ہیں، دنیا کے جتنے رشتے اور ناطے ہیں، یہ کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی مفاد کی بنیاد پر ہیں۔ دو ذات ایسی ہے جو ہمیں چاہتی ہے، دو ذات ایسی ہے جو ہم سے پیار کرتی ہے، دو ذات ایسی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے، اور وہ دو ذات جو ہم سے محبت کرتی ہے وہ بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی غرض کی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ رب ہے، خدا ہے۔ ہم اسے اپنا رب مانیں یا نہ مانیں، اس کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہمیں چاہتا ہے، تو اس کا یہ چاہنا بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مفاد کے ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادی کل یریدک لنفسہ، اے میرے بندو، ہر شخص جو تمہیں چاہ رہا ہے اپنے لیے چاہ رہا ہے، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور میں تجھے چاہتا ہوں، تیرے لیے چاہتا ہوں، میرے چاہنے میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں ہے کہ رفعنا لک ذکرک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہر گھڑی بڑھ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہر گھڑی بڑھ رہی ہے۔ کہیں پر پروردگار نے کہا کہ اے محبوب، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اور اس وقت تک نوازتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں۔ ہم ان کی غلامی کریں یا نہ کریں، ہم انہیں اپنا نبی مانیں نہ مانیں،
ان کی شان اور ان کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے کہ یا رب امتی امتی کہہ رہے تھے۔ آپ شب معراج میں گئے تو یا رب امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے روپوش ہو رہے ہیں تو یا رب امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ میدان محشر میں آپ جگہ جگہ پر یا رب امتی امتی کہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چاہ رہے ہیں یہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مطلب کے ہے کہ ہم دنیاوی تعلقات کو، دنیاوی رشتے کو، دنیاوی ناطے کو جو ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے اسے نبھانے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے نہ جاڑے کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیاوی رشتوں کو نبھانے کے لیے بے پناہ محنت کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس دنیا سے چلے نہ جائیں۔ تو جو رشتہ اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، جو رشتہ اس سانس ٹوٹتے ہی مٹ جائے گا، جو رشتہ پانی رشتہ ہے، اسے ہم بہتر کرنے کے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں کہ جو رشتہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مطلب کے ہے، جو ذات ہمیں بغیر کسی مطلب کے چاہتی ہے، جو رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر یاد رکھا ہے، ہمیں ان سے اور اللہ کے رسول سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ ختم ہونے والا رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ اس دنیا میں بھی رہتا ہے اور یہ رشتہ آخرت میں بھی رہے گا۔ تو جب ہم اس دنیاوی رشتے کے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کس قدر محنت کرنی چاہیے۔ حد سے زیادہ نہیں تو کم سے کم ہم دنیاوی رشتوں کو نبھانے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، دنیاوی رشتے کے لیے ہم جتنا سوچتے ہیں، اتنا ہی کم سے کم ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اتنا ہی کم سے کم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ ہم جتنا اس دنیا میں اپنی بیوی کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بھتیجوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں، اپنے چچا کے لیے سوچتے ہیں، اتنی ہی سوچ اور اتنی ہی فکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہتر کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ بہتر کرنے کے لیے کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن گیا، جو رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گیا، جس کا رشتہ اور جس کا تعلق اور جس کی وابستگی خدا سے مضبوط ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو گئی، تو پروردگار نے کہا ہے اس کے لیے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، جس کا تعلق رسول کائنات سے مضبوط ہو گیا، اسے کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اس کی یہ دنیا بھی اچھی رہے گی، اس کی یہ دنیا بھی خوبصورت رہے گی، اس کی یہ دنیا بھی بہتر رہے گی، اور اس کی قبر بھی، اس کا قبر بھی روشن رہے گا، اور اس کی آخرت بھی بہتر رہے گی۔ جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو گیا، اس کا یہ دنیا بھی